سرپرست تھے اور کئی دینی کام انہوں نے شروع فرمائے اور وہ بہت آگے تک جا رہے ہیں، صرف یہاں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی جہاں تک ان کی پہنچ تھی اور لوگ ان سے رابطے کرتے، قاری صاحب سب کی بہت زیادہ سرپرستی کرتے تھے اور ان سارے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے یہاں برمنگھم میں ایک مسجد کا پروگرام ہو رہا تھا اور اس میں حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب جو جہلم سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج کی اس کانفرنس کے بھی وہ معزز مہمان ہیں، حضرت مولانا عبداللطیف جہلمی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور ان کا خطاب بھی ہوگا۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات اس دن وہاں سنائی، فرمانے لگے قاری صاحب وہاں جہلم کے سالانہ جلسے میں تشریف لے گئے، 100 سے زیادہ فارغین، علماء کرام، حفاظ، قراء جن کی دستار بندی ہوئی، ان سب کو اسناد ملی اور دستار بندی کے بعد قاری صاحب نے فرمایا ان سب کو نقدی کی صورت میں بھی انعام ملنا چاہیے، اور 100 سے زیادہ سارے فارغین کو قاری صاحب نے اپنی جیب سے انعام عطا فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کا کوئی اپنا روزگار نہ ہو، صحت نہ ہو، اور پھر چھوٹا موٹا معمولی جو کچھ ان کو خرچہ ملتا ہو اس کو بھی پورے کے پورے طور پر علماء پر، دین پر، مساجد میں اور مدارس میں صرف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بہت بہت منور فرمائے۔ یہ کانفرنس ویسے ہی یہاں تک نہیں پہنچ گئی۔ 31 سال پہلے قاری صاحب نے جس وقت ہم لوگ اشتہار اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور ایک ایک آدمی کے پاس جا کر کئی مرتبہ گزارش کرتے، اور پہلی اور دوسری کانفرنس میں کتنے تھوڑے سے لوگ تھے، کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، سکول کا ہال لے کر، اور بسا اوقات اس ہال کا کرایہ دینے میں بھی مشکل پیش آتی، مگر قاری صاحب کا یہ جذبہ تھا، ان کا خلوص تھا، ان کی دعائیں تھیں۔ آج آپ اتنی بڑی خوبصورت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں اگر اوپر اور نیچے دونوں ہالوں کو کھولا جائے تو میرا خیال ہے 5-7 ہزار سے زیادہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر کانفرنس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت قاری صاحب کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اور ہمارے عزیز اور بہت ہی پیارے عزیز حافظ عدیل تصور صاحب کو ان کے سارے ساتھیوں سمیت اللہ رب العزت بہت زیادہ استقامت نصیب فرمائے کہ اس کانفرنس کو ہی نہیں، اس کے علاوہ جو قاری صاحب کے تعلیمی ارادے اور پروگرام تھے، جس طرح مدرسہ قاسم علوم اور بہت سارے مکاتب اور بہت سارے تنظیمی امور، ان سب کو بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر۔